بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو بچوں، آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 2 اور سبق نمبر 1۔ جیسے کہ آپ کو پہلے سبق میں بتایا گیا ہے کہ کتاب کا مطلب سب سے پہلے اوپر مثال میں لکھا گیا ہے کتاب، اور ان الکتابہ بے شک کتاب، یعنی یہاں پر آپ کو یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ کس کی وجہ سے بے شک اور یقیناً کا اضافہ کیا گیا، یعنی انا۔ عربی میں انا کا لفظ آنے کی وجہ سے مطلب میں بے شک یا یقیناً کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آج کا سبق بھی جو ہمارا ہے وہ انا کے ساتھ ہی ہے، یعنی مین جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے انا۔ یعنی انا کا مطلب آپ کو بتا دیا میں نے پھر سے کہ بے شک یا یقیناً، یعنی یہ تاکید کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی کام کا حکم دینا ہو تو وہاں پر قرآن پاک میں انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ان الکتابہ، ان الشرکا، ان الانسان، یعنی بے شک انسان، بے شک کتاب وغیرہ، یعنی یہ تمام الفاظ کے ساتھ انا لگایا جاتا ہے، یعنی یہاں پر تاکید کا مفہوم پایا جاؤ، جہاں پر تاکید کا مفہوم پایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو آپ کی کتاب کے اوپر جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ یہاں پر جو عربی الفاظ دیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے پچھلے سبق سے کی نسبت سے، یعنی جو پچھلے سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ نے اس صفحے کو خود حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تب آپ یہ جو ویڈیو میں آپ کو پیج بھیج رہی ہوں اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے خود سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے جو پچھلے صفحے سے لکھا ہے، یعنی جو آپ نے کتاب پہ جو میں نے کام دیا ہے وہ آپ نے لکھا ہے، اس میں سے آپ کو کتنا یاد ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کا ٹیسٹ بھی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو سکے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان ھذا عدو، بے شک یہ کتاب ہے، یہ پہلے سے کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آگے جو عربی الفاظ ہیں جیسے ان اللہ قادر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علیم خبیر، ان الساعۃ آتیۃ، یہ تمام جو عربی کے لکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پہلے آپ ان کا مطلب خود سے لکھیے، اور اس میں سے پھر آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری لائن میں دیکھیے ان ھذہ تذکرۃ، ان اللہ مخرج، ان اللہ واسع علیم، اور ان اللہ غفور شکور۔ سب سے پہلے آپ نے ان تمام عربی کتوں کا ترجمہ ان کے سامنے لکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے آپ کو یاد ہو سکیں، اور پھر اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو پیراگراف ہے اس کو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انا کے شروع میں فا، جو پچھلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور واو اور، ان دونوں کے ساتھ، یعنی فا کا مطلب تو کے ساتھ لکھتے ہوئے آپ نے، یعنی فا کا مطلب تو، جب انا کے شروع میں تو آ جائے تو اس کا مطلب کیسے بنے گا، یعنی یوں اب آپ دیکھیں کہ فَإِنَّا کا مطلب تو بے شک، یعنی فا کا مطلب تو اور انا بے شک، فَإِنَّا تو بے شک، یعنی یہاں پر جو اوپر جو آپ نے کتے بنائے ہیں ان میں صرف انا کا اضافہ تھا، لیکن یہاں پر فا کا بھی آ گیا ہے، تو یہاں پر اب دو مطلب کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان کا ترجمہ کرنا ہے، یعنی فَإِنَّا تو بے شک۔ اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ دوسرا دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے، یعنی اس کی حمد کی گئی ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اب دوسری لائن دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، تو بے شک اللہ دشمن ہے، یعنی یہاں پر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ عدو دشمن، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دشمن نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں
اس میں سب سے پہلے فَإِنَّ اللَّهَ کے بعد اسی لیے سلیش ڈالی گئی ہے کہ یہ مطلب الگ ہے اور عدو لفظ الگ ہے. تو بے شک اللہ یعنی جو فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب ہے وہ تو بے شک کے معنی میں آ گیا ہے. اس کے بعد جو سلیش ہے وہ عدو الگ لفظ ہے، یعنی اس کو کسی بھی آیت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی آیت کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا بلکہ یہ الگ الگ ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ کا مطلب پہلے آپ نے دیکھنا ہے اور عدو یہ الگ لفظ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے. اب آپ دیکھیے آگے جو پیراگراف ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا مختلف ہوگا. یعنی سب سے پہلے آپ نے جو اس سبق میں تھا جو ہے وہ انا، دوسرے میں فا انا، سب سے پہلے انا یعنی یقیناً اور بے شک کے ساتھ. دوسرا جو پیراگراف ہے وہ ہے فا انا یعنی تو بے شک کے ساتھ. اور جو اب تیسری جو پیراگراف ہے وہ جملے کے شروع میں انا اور دوسرے حصے میں لا آنے سے دوہری تاکید کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں اور آیات کا ترجمہ کیجیے. یعنی سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انا کا مطلب آپ نے بے شک یا یقیناً کے ساتھ کرنا ہے، اور دوسرا جو آیت کا یعنی دوسرا حصہ ہے اس کے شروع میں جو لفظ لکھے، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں اس لفظ کے شروع میں لا کا اضافہ کیا گیا، یعنی لام تاکید کے ساتھ جو آتا ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ انا ہاذا یعنی انا ہاذا بے شک یہ، یعنی بے شک جو تاکید کی ہے یہ پہلی تو یہ تاکید ہے، یعنی اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ دوہری تاکید، دوہری ہوتا ہے دو تاکیدیں ہوں یہاں پر، یعنی بہت کام جو ہے وہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی بہت تاکید کی جا رہی ہے کسی کام کی. تو یہاں پر دوہری تاکید کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو تاکیدیں استعمال کی گئی ہیں، جیسے انا ہاذا بے شک یہ، اور لساحر یقیناً جادوگر ہے. یعنی یہاں پر دو الگ الگ جو تاکیدیں استعمال کی گئی ہیں، ایک تو بے شک اور دوسری یقیناً، یعنی بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. انا ھذا لشیء بے شک یہ یقیناً چیز ہے. ان ذالک حق بے شک یہ یقیناً سچ ہے. وان الدین اور بے شک انصاف لواقع یقیناً ہو کر ہی رہنے والا ہے، یعنی بے شک انصاف ہو کر ہی رہنے والا ہے. ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ، یعنی سب سے پہلے جو تاکید ہے وہ انا کے ساتھ، اور دوسری لعفو یعنی یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور آگے دیکھیے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ لعلیم یقیناً جاننے والا اور بردبار ہے. دوسری لائن دیکھیے ان ھذا لسحر بے شک، یعنی پہلی تاکید انا کے ساتھ اور دوسری لا سحر، یعنی سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو، اور لا کی تاکید آنے کی وجہ سے یقیناً، بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے. ان ھذا لمکر بے شک یہ یقیناً سازش ہے. ان الانسان بے شک انسان لظلوم یقیناً بہت ظالم ہے. ان ابراہیم لحلیم بے شک ابراہیم یقیناً بردبار ہے. ان اللہ بے شک اللہ لقوی عزیز یقیناً قوی اور غالب ہے. ان الانسان لکفور بے شک انسان، یعنی پہلی تاکید انا کے ساتھ اور دوسری لکفور، کفور کے لام کے ساتھ، لکفور بے شک، ان الانسان بے شک انسان لکفور یقیناً ناشکرا ہے، یعنی بے شک انسان یقیناً ناشکرا ہے. یعنی یہاں پر ہر لفظ کے ساتھ دوہری تاکید، یعنی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں دوہری تاکید کا مطلب ہے یعنی دو تاکیدوں کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ اس طرح آپ نے ان الفاظ کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں لانا ہے اور ان کا مطلب اچھے سے یاد کرنا ہے. اب آپ نیچے مشق دیکھیے کہ سوال نمبر 1 میں جو مشق دی گئی ہے وہ کیا ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کا ترجمہ کریں. اب آپ نے ان الفاظ کو جو نیچے لکھے ہوئے ہیں جیسے ان الدین، ان العزت، ان یأجوج، ان الشرک، ان الحزی، ان الباطل، ان تمام عربی الفاظ کو سب سے پہلے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے اور ان کا مطلب ان کے سامنے لکھنا ہے اور خود سے لکھنا ہے. ٹیسٹ دینا ہے آپ نے ان الفاظ کا، تاکہ آپ کو اچھے سے یہ الفاظ یاد ہو سکیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے یہ جو سبق نمبر 1 پڑھ لیا ہے اس میں سے آپ کو کتنا یاد کیا اور کتنا آپ کو آتا ہے. ان تمام عربی الفاظ کو اپنی کاپی کے اوپر پہلے ٹیسٹ نما لکھیے اور پھر کتاب بند کر کے ان کا مطلب ان کے سامنے لکھیے. جزاک اللہ خیرہ.